بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملفوظات حکیم الامت جلد 1، ملفوظ نمبر 112۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے عقد ثانی کا واقعہ۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت عقد ثانی کا داعی کیا پیش آیا تھا؟ فرمایا ان کی سادگی، دینداری اور بے نفسی داعی ہوئی۔ شروع ہی سے ان کی یہ حالت تھی، اسی وجہ سے میں نے ان کو سعید احمد مرحوم کے لیے تجویز کیا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ ایسی اچھی طبیعت کا آدمی گھر میں رہے۔ جب مرحوم کی وفات ہو گئی، ان کے گھر میں رہنے کی بجز عقد کے کوئی صورت نہ تھی، اور یہ بات مجھ کو بعد میں معلوم ہوئی کہ علاوہ میرے خاص دوستوں کے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے تھی کہ ایسا ہو جانا چاہیے، بلکہ یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ اپنے گھر میں سے اس معاملے میں ڈرتا ہے۔ واقعی مجھے جو اس میں تردد تھا وہ یہی تھا۔ مجھے پہلے گھر کے مزاج سے اندیشہ تھا، اور وہ اندیشہ واقع بھی ہوا، گو اب الحمدللہ اس کا اثر باقی نہیں رہا۔ میں نے ایک مرتبہ اس کے متعلق خواب دیکھا کہ میں کسی سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر عقد ثانی ہو گیا تو بڑے گھر میں سے کیا کریں گے؟ تو یہ جواب ملا کہ وہ بیٹھی ہوئی قرآن پاک پڑھا کریں گی۔ نیز اس کے متعلق میں نے ایک یہ بھی خواب دیکھا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میرے مکان میں تشریف لانے والی ہیں۔ اس سے میں یہ تعبیر سمجھا کہ جو نسبت عمر کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بوقت نکاح حضور سے تھی، وہی نسبت ان کو ہے۔ یہ شاید اس طرف اشارہ ہو۔ میں نے اس کے متعلق ایک رسالہ بھی لکھا ہے، الخطوط المذیبہ اس کا نام ہے۔ اس میں واقعے کی حقیقت کو ظاہر کر دیا ہے، اور رسالے کے لکھے جانے کے داعی میرے بھائی منشی اکبر علی صاحب مرحوم ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک خط میں مجھ سے استفسار کیا تھا کہ آخر ضرورت ہی نکاح کی کیا پیش آئی تھی۔ اصل میں تو ان کو جواب دینا تھا، وہ بشکل رسالہ ہو گیا۔ وہ رسالہ بعض لوگوں کے لیے تو جو کہ اہل فہم تھے دوستی کا سبب بن گیا۔ ایسے لوگوں نے یہ کہا کہ ایسے شخص سے ضرور تعلق رکھا جائے، اس لیے کہ اس میں استقلال ہے، اور اگر بعض کا اعتقاد جاتا رہا ہو تو جاتا رہے۔ بحمداللہ میں کوئی کام کسی کے معتقد یا غیر معتقد بنانے کی نیت سے تھوڑا ہی کرتا ہوں۔ میرے بڑے گھر میں سے مجھ سے کہا کہ تم نے یہ عقد کر کے عقد ثانی کا دروازہ کھول دیا، اب لوگ ایسا ہی کریں گے۔ میں نے کہا کھولا نہیں، بند کر دیا ہے۔ لوگوں کو معلوم تو ہوگا کہ اتنے حقوق ہیں، کسی کی بھی ہمت نہ ہوگی۔ فرمایا یہ ادائے حقوق کی دشواری کا خیال ہی خیال ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ایسی مدد فرماتے ہیں کہ عمل کرنا اور حقوق کا ادا کرنا پھولوں سے بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ مشکل سے مشکل کام ان کی مدد سے آسان ہو جاتا ہے، مگر بالکل آسان ہو گیا۔ اور گو کہنے کی تو بات نہیں، مگر کہتا ہوں کہ میں نے حقوق کی رعایت یہاں تک کی، اور یہ محض دوستوں کو معلوم کرانے کی غرض سے کہہ رہا ہوں تاکہ عمل کریں، کہ ایک کے وقت میں دوسرے کا خیال بھی نہیں آنے دیتا، اور یہ اس وجہ سے کہ جہاں تک میرا ارادہ اور قصد کو دخل ہے وہاں تک کیوں کوتاہی کروں۔ اور یہ خیال کیا کہ قصداً اس خیال کرنے میں بھی ایک قسم کا استمتاع ہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت نے اس خیال کے استمتاع ہونے کے متعلق ایک مرتبہ اور بھی فرمایا تھا، اور اس سے استدلال کیا تھا کہ اگر اپنی بیوی کے پاس ہو اور صحبت کے وقت کسی اجنبیہ کا قصداً خیال کرے تو وہ حرام ہوگا۔ فقہا نے اس کو بیان فرمایا کہ ہاں استدلال کیا ہوگا۔ ملفوظ نمبر 113۔ مدرسہ دیوبند اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زمانے طالب علمی کا امتحان۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ مدرسہ دیوبند میں بڑے ہی باکمال حضرات کا اجتماع رہ چکا ہے۔ اب ان حضرات کو آنکھیں ڈھونڈتی ہیں۔ بڑا ہی بابرکت اور باخیر مجمع تھا۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیسے جامع کمالات تھے، ہر فن میں کمال رکھتے تھے۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ سنا ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی سید احمد صاحب مدرس ثانی کے ذہن اور میرے ذہن کی ایک نوعیت ہے۔ حضرت والا نے سن کر فرمایا یہ مقولہ حضرت مولانا احمد حسن صاحب امروہی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سنا ہے۔ اسی سلسلے میں فرمایا کہ مولانا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قصائد عرفیہ میں میرا سالانہ امتحان لیا۔ کتابیں میں نے کبھی توجہ کے ساتھ نہ دیکھی نہ پڑھی، میں نے گھونٹ گھانٹ کر ایک تقریر کر دی۔ فرمایا اور کچھ، میں نے پھر ایک دوسری تقریر کر دی۔ فرمایا اور میں نے ایک اور تیسری تقریر کر دی۔ آخر میں فرمایا کہ ان میں سے ایک مطلب بھی صحیح نہیں، مگر تمہاری ذہانت پر نمبر دیتا ہوں۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ جناب اس وقت تو نمبر ہی مقصود ہے،
کتاب کس کو مقصود ہے؟ ملفوظ نمبر 114، بڑی مجلس میں مجمع کے حقوق ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ طے ہوا ہے، سب کی اطلاع کی وجہ سے بیان کرتا ہوں کہ صبح کی مجلس میں عام مجمع ہونے سے قلب پر ایک طعب ہوتا ہے۔ کبھی زیادہ مجمع ہونے کی وجہ سے آواز بلند کرنا پڑتی ہے کہ سب سن لے، اس میں بھی طعب ہوتا ہے۔ پھر مجمع کے عام ہونے سے قلب میں زیادہ بیٹھنے کا تقاضا ہوتا ہے اور اس کا ثمرہ بعد میں مجھ کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت، جو لوگ حضرت کے پاس آئے ہیں وہ حضرت کی زیارت کو صحبت کو ذریعہ نجات سمجھتے ہیں، وہ حضرت کی زیارت کو صحبت کو ذریعہ نجات سمجھتے ہیں، اس لیے مجلس تو عام ہی رہے، مگر حضرت کا جس وقت جی اٹھنا چاہے حضرت اٹھ جایا کریں۔ فرمایا کہ یہ میری کچھ طبعی سی بات ہے کہ زیادہ مجمع میں اٹھے ہوئے شرم معلوم ہوتی ہے کہ مجلس کا مقصود تو اس قدر بڑا اور اس میں کبڈی کا سا پالا چھوا کر چل دیے، کچھ اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ نیز زیادہ مجمع ہونے کی وجہ سے حقوق میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ ملفوظ نمبر 115، کیفیات کا نہ ہونا بھی موجب رحمت ہے۔ فرمایا کہ کیفیات محمودہ نفسانی بھی ہوتی ہیں اور روحانی بھی۔ بعض مرتبہ کیفیات کا نہ ہونا موجب رحمت ہے اور ہونا موجب فتنہ، کیونکہ پہلی صورت میں اپنے کو ناقص سمجھتا ہے اور دوسری صورت میں کامل۔